الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک ایسی محفل کے اندر، ایسی بزم کے اندر شرکت کی توفیق سے نوازا جس بزم کے اندر تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ درود کی محفل ماہانہ منعقد ہوتی ہے اور ہمارے محترم جناب الحاج صلاح الدین صاحب زیدہ مجدہ جو مختلف علماء کرام کے منظور نظر ہیں، بطور خاص حضرت اقدس افتخار الاولیاء مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کے خاص طور سے منظور نظر رہے ہیں۔ حاجی صاحب کی معیت میں مختلف مرتبہ آقر کی بھی حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت نور اللہ مرقدہ حاجی صاحب پر خصوصی شفقتیں فرمایا کرتے تھے اور بہت خاص توجہات ان کے اوپر مرکوز فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سارا فیض کاندھلے ہی کا ہے، وہاں کے اکابر، وہاں کے بزرگان دین، انہی کا یہ فیض ہے جو آج جاری ہے شہر میں مختلف مقامات پر
مجلس ذکر اور مجلس درود پاک منعقد ہوتی ہے، اور ان مجلسوں سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ فیض یاب ہو رہا ہے، فیض حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیض کو جاری اور ساری رکھے، اور اس طرح کی جو مجلسیں ہوا کرتی ہیں ان کے اندر چونکہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی احتیاط کے ساتھ ان مجلسوں کو جاری اور ساری رکھے۔ دائیں بائیں کے جو خطرات ہیں، جو اندیشے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان خطرات سے ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو پاک اور صاف رکھے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آپ سبھی حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے پیغمبر اور میرے لاڈلے پر درود بھیجو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود بھیجو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجو۔ ایمان والوں کو اللہ حکم دیتا ہے، اور ایمان والے جب درود بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو محمد پر رحمت بھیج دے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج دے۔ تو یہ اصل میں ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ہماری طرف سے گستاخی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ہم کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے یہ کہے کہ بھئی آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک گلاس مجھے پانی لا کر کے دے دیں، وہ چھوٹا کہنے لگے کہ آپ خود ہی ایک گلاس پانی پی لو، تو یہ گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ سماج کے اندر اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم درود بھیجو، اور ہم کہتے ہیں کہ تو درود بھیج دے، تو بظاہر گستاخی سی لگتی ہے، مگر یہ گستاخی نہیں بلکہ کمال ادب ہے۔ یہ بہت بڑا ادب والا انداز ہے، اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو سن کر اللہ کے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے الہ العالمین، تیری ذات پر درود بھیجنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور ایسا عظیم کام اس کے ہم کمزور بندے متحمل نہیں ہیں، ہم اتنا بھاری کام انجام نہیں دے سکتے۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہا تو ہی اپنے محبوب پر، تو ہی اپنے حبیب پر درود کا تحفہ بھیج دے، اپنے نبی پر رحمت تو ہی نازل کر دے۔ یہ بے ادبی نہیں بلکہ کمال ادب ہے، اور ہم بندوں کی طرف سے
اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم کام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجا ہے، درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ مقبول ہی مقبول ہوتا ہے، مردود ہونے کی اس کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہ درود کا عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے آقا علیہ السلام کی محبت قلوب کے اندر، دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلوب کے اندر پیدا ہوگی اور دلوں کے اندر آپ کی عقیدت پیدا ہوگی، تو پھر دل یہ کہے گا کہ جس کی عقیدت میرے اندر ہے، جس کی محبت میرے اندر ہے، اس کی اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اس کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ اور یہی وہ قیمتی نسخہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت دلانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی انسان محبوب کب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدسیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں نے جو تمہارے لیے نمونہ بھیجا ہے، میں نے جو تمہارے لیے اپنا رسول بھیجا ہے، اس رسول کی پیروی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، اس نبی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن کریم کے اندر حق جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر ایمان والا جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ اپنی زبان سے گویا کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کو فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی ان لوگوں سے یہ کہو، میرے بندوں سے یہ کہو، اپنی امت سے یہ کہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرا کہا مانو۔ جب یہ اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے، اللہ کے نبی کا اتباع کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر دو باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی بات اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر میں آج زندگی کے اس حصے میں جبکہ میری عمر 50 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اگر میں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جاؤں، آپ کی اداؤں کو اختیار کر لوں، آپ کے طریقوں کو زندگی کے اندر داخل کر لوں، تو میری جو گزری ہوئی زندگی ہے اور اس کے گناہ ہیں، اس کے پاپ ہیں، اس کی لغزشیں ہیں، اور وہ بہت ساری خطائیں ہیں جو میں نے 50 سالہ عرصے کے اندر یا 60 سالہ زندگی کے اندر کیے ہیں، وہ خطائیں کیسے معاف ہو جائیں گی، وہ گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ذہن و دماغ سے اسی چیز کو نکالنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ
اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اخیر حصے میں یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، تیرے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اور جانوروں کے بالوں پر سے بڑھ جائیں، مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہو جائیں، مگر تیرے گناہ میری رحمت اور میرے مغفرت کے خزانے سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ میں مانتا ہوں تو نے بہت گناہ کیے ہیں، تو نے بہت لغزشیں کی ہیں، بڑی خطائیں تجھ سے ہوئی ہیں، مگر میری مغفرت کا خزانہ لامحدود ہے، میری رحمت کا خزانہ لامحدود ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا رہا، اللہ کے ساتھ سرکشی کرتا رہا، صبح کو اٹھا تو نافرمانی کرتا ہوا اٹھا، زندگی اسی طرح سے اس کی تمام ہوئی، صبح و شام میں نافرمانی کی، دن کے اندر نافرمانی کی، راتوں کے اندر نافرمانی کی، جلوتوں میں نافرمانی کی، خلوتوں میں نافرمانی کی، گھر کے اندر نافرمانی کی، گھر سے باہر اللہ کی نافرمانی کی، بہت سارے گناہ اس نے کیے، مگر اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے، اتنی لامحدود اللہ کی مغفرت ہے کہ اس سے زیادہ کسی کے گناہ بڑھ نہیں سکتے، آگے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے اور لامحدود ہے، پھر اللہ کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، زندگی کے جس حصے میں تو میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سیرت کو اپنا لے گا، کردار کو اپنا لے گا، اخلاق کو اپنا لے گا، اعمال کو اختیار کر لے گا، اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور صرف معافی ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معافی کا قلم اس کے گناہوں پر اور اس کے لغزشوں پر اور اس کے پاپ پر گناہ معافی کا قلم پھیر دے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں مزید اس کے اوپر کرم بھی فرماؤں گا، رحم بھی فرماؤں گا، اپنی مہربانی کے اندر اسے ڈھانپ لوں گا۔ یہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، جو ہمیں بہانے معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں پاک اور پوتر بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنا نزدیکی بنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت مقدسہ کے اندر خلاق کائنات اپنے قرب کا طریقہ بتا رہا ہے اور اپنی مخلوق کو اور اپنے بندوں کو یہ طریقہ سجھا رہا ہے کہ اگر تمہیں میرا قرب چاہیے، میری محبوبیت چاہیے، میری بارگاہ کا تقرب چاہیے، تو تم اس طرح کے کام کر لو، میرا تقرب تمہیں مل جائے گا، میرے قریبی تم بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اللہ کی محبوبیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج جن چیزوں کی اہمیت ہمارے قلوب کے اندر ہے، ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں ہماری کتنی صحیح ہوتی ہے، ہماری کتنی کاوشیں ہوتی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا حاکم کسی کو یہ کہہ دے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو تم میرے پرسنل آدمی ہو جاؤ گے، میرے قریبی آدمی ہو جاؤ گے، ایمانداری سے بتلائیے حاکم جس سے یہ بات کہہ دے کیا وہ اس کام کو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دے گا، ساری کاوشیں کر دے گا، ساری کوششیں اس پر لگا دے گا اور یہ سوچے گا، یہ چاہے گا کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا، اس کا پرسنل آدمی بن جاؤں گا، اس کا خصوصی میں نمائندہ بن جاؤں گا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر مختلف الیکشن ہوتے ہیں، کبھی پردھانی کا الیکشن، کبھی ایم پی کا الیکشن، یہ الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ میں محنت کرتے
کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا، یہ ایم ایل اے بن گیا، یہ ایم پی بن گیا، تو ہم اس کے قریبی سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے، اس کے لیے قربانی پیش کی ہے، اس کے لیے اپنی راتوں کی نیند کو قربان کیا ہے، اپنے کاروبار سے ہم نے اپنا وقت نکالا ہے، تو ہم اس کے قریبی بن جائیں گے، آڑے وقت میں ہمارے کام آئے گا، ہمارے مسئلے کو سلجھوائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے ایک ادنا سے حاکم کے لیے اور ایک سیاستداں کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، ہمیں اپنا قرب کا طریقہ وہ عظیم ذات بتلا رہی ہے جو ساری کائنات کو وجود میں لانے والی ہے، زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا جو خالق اور مالک ہے، وہ ہم سے یوں کہتا ہے کہ اگر تم میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے محبت کا دعویٰ تو کلمہ پڑھ کر کے کر دیا ہے، مگر اس محبت کی صداقت کا، دعوے کی صداقت کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، اپنی منمانی زندگی جیتے ہیں، ہم اپنے خیالات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات کو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر کبھی یہ بات نہیں آتی کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہماری زندگی کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پیغمبر کہو کہ تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ اتباع آج اس امت کا، اس قوم کا حال یہ ہے کہ جو دین کی اصطلاحیں ہیں، دین کے اندر خاص خاص الفاظ ہیں، ان کا مفہوم اور ان کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ دنیا بھر کی خبروں کا ہمیں علم ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کا ہم پتہ معلوم کرے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ناچنے گانے والوں کے نام کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں ہمیں ان کی خبر نہیں ہوتی، ان کا علم نہیں ہوتا۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ آج اکثر مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، جس طریقے پر کیے ہیں، اسی طریقے پر ہم کام کریں، اسی طریقے پر ہم اپنے سارے امور کو انجام دیں، یہ اللہ کے نبی کا اتباع ہے۔ مثلا ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا جو طرز رہا ہے، اس طرز کو اختیار کرنا یہ نبی کا اتباع ہے۔ اگر ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات رہی ہیں، اللہ کے نبی کا کیا طرز عمل رہا ہے، اس طرز کو اختیار کرنا، اس طریقے کو اختیار کرنا، یہ نبی اکرم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کے لیے میرے مصطفیٰ نے، ہم سب کے آقا و مولا نے کیا طور طریقے بتائے ہیں، کیا ہدایتیں ہمارے لیے پیش کی ہیں، ان ہدایتوں کو اپنانا یہ نبی اکرم کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر شعبے سے متعلق آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی ہدایتیں موجود ہیں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو اپنا پیغمبر تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہاری کامیابی اور رہنمائی کے لیے جو میں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اس کی اداؤں کو اپناؤ، ہر چیز میں اپناؤ، نمازوں میں اس کی اداؤں کو اپناؤ، سیاست میں اس کی اداؤں کو اپناؤ، تجارت میں اس کی اداؤں کو اپناؤ، بیاہ شادی میں اس کی اداؤں کو اپناؤ، تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ کوئی اگر یہ سوچنے لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی پیروی نہیں تو اور کیا ہے،
رمضان کا مہینہ آتا ہے طبیعت چاہتی ہے روزے رکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی پیروی نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، پیروی دو طرح کی ہوتی ہے، اتباع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اتباع اور پیروی یعنی کہنا ماننا، ایک تو من چاہا ہوتا ہے اور ایک رب چاہا ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ من چاہا اللہ کے نبی کی پیروی اور اللہ کے نبی اور اللہ کی بات کو مان لینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی میں بات آئی نماز پڑھ لی اور جی میں بات نہیں آئی تو نماز کو چھوڑ دیا، کوئی مصروفیت یہی نماز کو ختم کر دیا، دکان پر گراہک آ گئے نماز ختم، گھر کے اندر کوئی مہمان آ گئے نماز ختم، کوئی اور مصروفیت لگ گئی نماز ختم، اور فرصت ہے تو نماز پڑھ لی۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، یہ من چاہی پیروی ہے، یہ من چاہا اللہ کے کہنے کو ماننا ہے، رسول کے کہنے کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر جو پیروی آنی چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وہ رب چاہی اطاعت ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے۔ جب مؤذن نے صدا لگا دی، مؤذن نے پکار لیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب جی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اب ہر حال میں اللہ کے فریضے کو ادا کرنا ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چاہے جتنا بڑا دن ہو جائے اور جتنی شدید گرمی ہو جائے، رب چاہی پیروی یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں روزے رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں دن لمبا ہو گیا تو ڈھیکلی کھا گئے اور تھوڑی گرمی زیادہ ہو گئی تو روزے چھوڑ دیے۔ میرے بھائیوں یہ پیروی رسول نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب ہم زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی تھی اور آپ کا جو اتباع تھا، آپ کی جو اطاعت تھی، وہ من چاہی نہیں تھی بلکہ رب چاہی، اور ہر جگہ پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعات اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ ان حضرات نے رب چاہی اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے، ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کو انہوں نے مقدم رکھا ہے، ہر اپنے ضرورت کو پیچھے رکھا، خواہشات کو پیچھے رکھا، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کے فرمان کو آگے رکھا ہے۔ انہیں کبھی اس چیز کا خیال نہیں ہوا کہ ہم کس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، ماحول مخالف ہے یا موافق ہے، اس کی کبھی انہیں پرواہ نہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اجی ہمارا کچھ ماحول اس طرح کا ہے، ہمارے آس پاس کا علاقہ ہی کچھ اس طرح سے ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کی زندگیوں کا حال یہ تھا کہ موقع مخالف ہے تب بھی اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے، موقع موافق ہے تب بھی اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے۔ ہر حال میں انہیں ایک ہی چیز کا فکر ہوا کرتا تھا، ایک ہی چیز کی فکر ہوتی تھی کہ میری زندگی میں اللہ کے نبی کی تعلیم کیسے آ جائے، اللہ کے نبی کی ادا زندگی کے اندر کیسے آ جائے، انہیں صرف اسی چیز کی فکر ہوا کرتی۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں، یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آقا علیہ السلام کی آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں رہی ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا دوسری دے دی، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں رہی۔ ذو النورین ان کا لقب ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کی مکے کے اندر انٹری نہیں ہے، داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کی بات ہے، ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ اپنی امت اور صحابہ کے سامنے کی طرف رک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی خواب دیکھتے تو اپنے ساتھیوں کو بتلا دیتے۔ آپ کا کوئی ساتھی خواب دیکھتا یا کوئی بات معلوم کرنی ہوتی تو آقا کے سامنے رکھ دیتا، آقا اس کا حل پیش فرما دیا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آقا نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ اللہ کی نبی علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا۔ ساتھیوں نے آپ کے خواب کو سنا، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہماری طرح خواب نہیں ہوتا نبیوں کا۔ نبیوں کا خواب بالکل برحق ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، جیسے خواب میں وہ دیکھتے ہیں ایسا ہونا ہوتا ہے، ایسا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، خواب کو سن کر صحابہ گھر گئے اور اپنی تیاری میں لگ گئے کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے جائیں گے، ہم بھی آقا کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کا کوئی وقت نہیں دیکھا تھا، وقت نہیں بتلایا کہ میں اسی سال عمرہ کر رہا ہوں، اسی مہینے میں عمرہ کرتے ہوئے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، یا کون سے سال میں عمرہ کرتے ہوئے اس کی کوئی وضاحت اس کے اندر نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گھروں پہ پہنچے، تیاری کی اور آقا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیاری کر چکے ہیں، آپ عمرے کے لیے چلیے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کی تیاری کو دیکھا تو آپ بھی تیار ہوئے اور عمرے کے لیے نکل چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام مدینے سے جب عمرے کے لیے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ میں 1400 صحابہ کرام تھے، ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ میں ہو گئی۔ شوق لگا کہ ہم بھی آقا کے ساتھ عمرہ کریں گے، جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں اپنے بڑے کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے، کسی بزرگ کے ساتھ ہم حج کر لیں، کسی بزرگ کے ساتھ ہم عمرہ ادا کر لیں، اچھی طرح سے یہ فریضے ادا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو شوق لگا اور 1400 صحابہ کرام آقا کے ساتھ میں ہو گئے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر 1500 کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ مورخین نے، محدثین نے دونوں حدیثوں کے درمیان تثبیت دیتے ہوئے فرمایا کہ جب آقا مدینے سے چلے ہیں تو 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے۔ آقا علیہ السلام مکے کی طرف بڑھتے رہے اور صحابہ آپ کے ساتھ میں ملتے رہے۔ مقام حدیبیہ پر جب آپ پہنچے ہیں جو 1400 سے بڑھ کر 1500 ہو چکے تھے، 100 کا اور اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حدیبیہ جسے آج مقام شمسیہ کہا جاتا ہے، جب آقا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس میں وہاں پہنچے تو مکے والوں کو پتا چل گیا کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں آنا چاہتا ہے۔ مکے والوں نے اپنے قاصد کو بھیجا اور آدمی کو روانہ کیا کہ محمد سے جا کر کے کہو کہ محمد کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مکے والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، اپنے چہیتے ساتھی حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، آپ دیکھ لو آ کر ہم تو آلات جنگ بھی ساتھ نہیں لائے ہیں، جنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ساتھ نہیں لائے ہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرے کی ادائیگی کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اور اس کام کے لیے عثمان غنی باضابطہ مکے میں پہنچے۔ اب مکے میں داخل ہونا تو مسلمان کے لیے اجازت نہیں تھی، اس کی انٹری نہیں تھی کسی مسلمان کی۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہوا کرتے تھے، جن کا نام محدثین نے اور مورخین نے ابان ابن سعید لکھا ہے۔ ابان ابن سعید یہ عثمان غنی کے عزیز اور رشتہ دار تھے، تو گویا کہ ان کے ویزے پر اور ان کی امان میں عثمان مکے میں داخل ہوئے۔ جس طرح سے آج دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے، اس زمانے کے اندر امان ایک طریقہ تھا کہ اگر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی کی امان میں وہ وہاں چلا جایا کرتا تھا، داخل ہونے کی اجازت ہو جایا کرتی تھی۔ عثمان غنی ابان ابن سعید کی امان میں وہاں داخل ہوئے، رات کو قیام کیا۔ یہ ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے۔ اب اس سلسلے میں مورخین نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں تھے۔ تو بعضوں نے کہا کہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، بس رشتے ناطے کی بنیاد پر عثمان کو امان دے دی اور اپنے امان میں مکے میں بلا لیا۔ رات کو قیام کیا، صبح کا سویرا نمودار ہوا، عثمان غنی ابان ابن سعید کے ساتھ میں چلے تاکہ مکے کے سرداروں سے بات کی جائے، رؤسائے مکہ سے بات رکھی جائے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، کس لیے ہم مکے میں آنا چاہتے ہیں، اپنا مقصد ان کے سامنے رکھا جائے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے جب ابان ابن سعید کے ساتھ میں چلے تو ابان ابن سعید نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی تک آپ کا اظہار اور آپ کا تہبند ہے۔ ابان ابن سعید نے کہا عثمان غنی آپ تو اسی مکے میں پیدا ہوئے، اسی مکے میں پلے اور پروان چڑھے بڑے ہوئے، آپ جانتے ہو کہ عربوں کے یہاں جس کا اظہار جتنا لٹکا ہوا ہوتا ہے سماج کے اندر اس کی اتنی ہی وقت ہوتی ہے، اتنی ہی عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ ابان ابن سعید نے کہا عثمان تم رؤسائے مکہ سے بات کرنے کے لیے چلے جا رہے ہو، وہاں اپنی بات رکھنا چاہتے ہو اور تمہارا اظہار اور تمہارا تہبند آدھی پنڈلی تک ہے، آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی کا یہ اظہار اور تہبند آدھی پنڈلی تک تھا؟ میرے مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ کا اظہار آدھی پنڈلی تک رہا کرتا تھا۔ گرچہ اس سے بھی نیچے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ٹکنے ڈھکنے کی اجازت مردوں کو نہیں دی گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو اظہار ٹکنے ڈھکنے والا ہوگا، جو اظہار سے تہبند سے پائجامے سے پینٹ پتلون سے جو ٹکنے ڈھکے ہوئے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو مردوں کے لیے ٹکنوں کو ڈھکنا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، اگر سب کو کھڑا کر کے انفرادی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کسی ایک آدمی کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں گے، ورنہ کسی کے پائجامے سے، کسی کے پینٹ سے اور کسی کے تہبند سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے، حالانکہ بڑا گناہ، ایسا بڑا گناہ جو ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے، اس کی اجازت مردوں کو نہیں دی گئی۔ لیکن آج گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کا لباس دیکھیں تو ان کا لباس گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ شلوار دیکھو کھسکتے کھسکتے گھٹنوں سے بھی اوپر پہنچ گئی، یہ قمیص دیکھو تو کھسکتے کھسکتے یہ یہاں بغل تک چلی گئی۔ ہماری ماں اور بہنوں کا
لباس اتنا مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ان کا ہر حصہ یہ سطر کے اندر داخل ہے، یہ حصہ بھی سطر کے اندر داخل ہے، کوہنی سطر کے اندر داخل ہے، بازو سطر کے اندر داخل ہے، یہ پنڈیا سطر کے اندر داخل ہے، ٹخنا سطر کے اندر داخل ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جسم کو کھولتی چلی جا رہی ہیں، اور مردوں کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو کھلا رکھنے کا آقا نے حکم دیا ہے ان کو ڈھک کر کے رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے تو پینٹ اور پائجامے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میونسپلٹی نے صفائی کی ذمہ داری انہیں کو سونپ دی ہے کہ ضرورت نہیں ہے اپنے پینٹ پتلون سے ہی صفائی کرتے رہو، راستوں کو صاف کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا؟ یہ معمولی بات ہے۔ فن طب کے اعتبار سے آپ دیکھیے گا، اطباء لکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا یہ نقصان کا باعث ہے، اطباء لکھتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ادا، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی سنت حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، مگر ان فائدوں کو ہم نہیں سمجھ رہے، دوسرے سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کوئی بھی مرد حضرات اپنے ٹخنوں کو چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ٹخنے سب کھول کے رکھیں گے، اور دوسروں کو بھی بتلائیں گے کہ ٹخنوں کا ڈھکنا، بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابھی موزے سے بھی تو ٹخنے ڈھکے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ موزے بھی پہننا ناجائز ہوا۔ آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ٹخنوں کا ڈھکنا یہ ناجائز ہے کہ تو پھر موزوں کا پہننا بھی ناجائز ہوگا۔ میرے بھائیو دیکھیے، لفظ ایک استعمال ہوتا ہے ظلم۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ میں رکھنا۔ یہ پائجامہ اور ازار یہ سطر کے چھپانے کے لیے ہے، اس لیے اس سے ٹخنے کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اور موزہ یہ ٹخنے چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر موزے سے ٹخنے چھپے تو وہ درست، اور ازار اور تہبند پینٹ سے ٹخنے چھپے تو یہ گناہ۔ اس لیے کہ اگر ازار اور پینٹ سے ٹخنے چھپیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور اگر موزے سے خفین سے ٹخنے چھپیں گے تو یہ انصاف ہوگا۔ اس لیے وہاں جائز نہیں، یہاں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابان ابن سعید نے یوں کہا کہ اے عثمان، اپنے ازار کو تھوڑا نیچے کھسکا لو، تھوڑا نیچے کر لو، تاکہ یہ مکے والے آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کر ان کے دل میں آپ کی عظمت پیدا ہو، آپ کی اہمیت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ نے ابھی سنا کہ مکے کی سرزمین وہ سرزمین تھی کہ مسلمان کے لیے انٹری نہیں تھی۔ آج تو ایمان والا جانتا کہ غیر ایمان والے کی وہاں انٹری نہیں ہے، کوئی غیر ایمان والا مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر تاریخ کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ مسلمان کی انٹری نہیں تھی، کوئی مسلمان وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آپ بتلائیں، موقع پورے طور پر مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ پورے طور پر موقع مخالف ہے، اور سارے اسلام کے دشمن وہاں پر موجود ہیں، اور عثمان غنی کو مشورہ دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مکے والوں کی نگاہوں میں اگر اپنی اہمیت ثابت کرنی ہے، اپنی عزت پیدا کرنی ہے، تو اپنے ازار کو تہبند کو نیچے کر لو، تاکہ نیچے لٹکے ہوئے ازار کو دیکھ کر وہ تمہیں عظیم انسان سمجھے۔ اب عثمان غنی اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے کر لو، پھر اوپر کر لیں گے نا، اب تو کر لو، اب موقع ایسے ہی ہے، موقع موافق نہیں ہے، مخالف ہے، کر لو، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور پرعزم انداز میں کہا، لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابان کیا کہتے ہو؟ میں نے اپنے آقا کے ازار کو دیکھا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کے تہبند کو دیکھا ہے، میں آپ کے تہبند کو دیکھنے کے بعد اپنے ازار کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے عزت دیں یا مجھے ذلیل کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے محمد عربی کے طریقے کی، مجھے پرواہ ہے آپ کی ادا کی، مجھے پرواہ ہے آپ کی سنت کی۔ میرے بھائیو، اپنے ازار کو ایک رتی بھر نیچے نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی۔
یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کا کہنا ماننا اور اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ ہمارا حال تو یہ تھوڑے سے اس میں ہم ڈیگلی کھا جاتے ہیں، رو میں بہ جاتے ہیں۔ اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں اور ممالک کو فتح کرنے والے تھے۔ جب فاتح ایران حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ میں ایک اور صحابی جن کا نام مورخین نے لکھا ہے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں حضرات جب لشکر لے کر کے ایران کی طرف چلے جا رہے تھے اور کسریٰ کو پتا چلا، ایران کے بادشاہ کو پتا چلا کہ مسلمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے ایلچی بھیجا اور ایلچی کے ذریعے کچھ بات چیت کرنے کے لیے وہاں سے ان کو بلایا گیا۔ تو حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایلچی کی حیثیت سے کسریٰ کے دربار کی طرف چلے، وہاں بات کرنے کے لیے چلے۔ جب ایران کا جو شاہی محل تھا، جو کسریٰ کا دربار تھا، وہاں پہنچے تو وہاں دربان کھڑا ہوا تھا، حاجب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا، ان کے اوپر سے نیچے تک نگاہ ڈالی تو دور و دراز کا سفر کر کے آئے تھے، ہوائی جہاز اور پلین کے تو سفر نہیں ہوا کرتے تھے، راستوں میں پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر چلا کرتے تھے، تو گرد و غبار ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ ممکن ہے پھٹے پرانے بھی کپڑے ہوں، اس لیے کہ وہ شو بازی میں تو رہا نہیں کرتے تھے۔ تو دربان نے دیکھا کہ پرانا درانا لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے اور یہ اسی لباس میں شاہی محل میں گھسنا چاہتے ہیں، تو دربان نے منع کیا کہ آپ اس لباس میں اندر نہیں جا سکتے، آپ اس لباس میں اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ ربیع بن عامر نے پوچھا کیوں؟ کہ پھٹا پرانا لباس دنیا کی سپر طاقت کا دربار ہے، شاہی محل ہے، آپ اس کے اندر اس لباس میں کیسے جا سکتے ہو؟ اگر اندر جانا ہے تو شاہی جبہ جو وہاں کا معمول تھا، اگر کوئی اس طرح کا آدمی آ جاتا تو شاہی دربار سے اسے جبہ دیا جاتا تھا کہ اسے پہن کر وہ محل کے اندر جائے، تاکہ وہاں کے جو اصول اور ضابطے تھے ان کا پاس و لحاظ رکھا جا سکے۔ ربیع ابن عامر کو وہ شاہی جبہ پیش کیا گیا، حضرت حذیفہ ابن یمان بھی ہیں، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، شاہی جبہ پہ دیا گیا کہ آپ اسے پہنو اور پھر اندر جاؤ۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم بغیر بلائے نہیں آئے ہیں، بلانے پہ آئے ہیں، اگر ہمیں اسی لباس میں اندر جانے کی اجازت ملے گی تو جائیں گے، اگر اس لباس میں اندر جانے کی اجازت نہیں تو ہماری بھی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن ہم شاہی جبہ نہیں استعمال کریں گے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں جب دربان کو یہ جواب دیا تو دربان نے ایک شخص کو اندر بادشاہ کے پاس بھیجا اور یہ کہلوایا کہ عجیب قسم کے لوگ آ گئے ہیں، پھٹا پرانا لباس ہے، لباس بدلنے کے لیے تیار نہیں، اسی لباس میں اندر آنا چاہتے ہیں۔ دربان نے جب اس شخص کو وہاں بادشاہ کے پاس بھیجا، اس درمیان حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تلوار کیسی؟ اس پر قطرنیں لپٹی ہوئی تھی، جس حصے کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اس حصے پر قطرنیں لپٹی ہوئی تھی۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان قطرنوں کو درست کرنا شروع کر دیا، صحیح سے باندھنا شروع کر دیا۔ دربان اس منظر کو دیکھ رہا تھا، دربان نے جب اس منظر کو دیکھ لیا کہنے لگا کیا تم ان ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے اتنے بڑے بادشاہ کے علاقے کو اور سپر طاقت کو فتح کرنے کے لیے چلے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اپنی جانوں کا خطرہ نہیں ہے؟ تمہیں اپنی آل و اولاد سے محبت نہیں ہے؟ ارے اتنی بڑی طاقت دنیا کے اندر جسے سپر طاقت کہا جاتا ہے، اتنے بڑے ملک اور سپر طاقت علاقے کو فتح کرنے کے لیے چلے ہو اور ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر کے چلے ہو؟ جاؤ اپنی خیر مناؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تلوار اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا ذرا اس کو دیکھ۔ جب اس نے تلوار کو دیکھ لیا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، دستہ بھی اس کا درست نہیں ہے، قطریں اس پر لپٹی ہوئی ہیں، اور اس نے وہ جملے بولے جو میں نے ابھی سنائے
ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے تلوار تو دیکھ لی؟ کہنے لگا ہاں تلوار میں نے دیکھ لی ہے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو نے تلوار دیکھ لی، اب تلوار کو چلانے والا ہاتھ بھی دیکھ، تلوار جس ہاتھ کے ذریعے چلائی جاتی ہے اس ہاتھ کو بھی دیکھ لے۔ اور یہ کہہ کر ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مضبوط ڈھال منگائی جائے اور اس ڈھال کو لے کر کوئی شخص میرے سامنے کھڑا ہو۔ ڈھال کہا جاتا ہے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، جو ایک چیز ہوتی ہے اسے ڈھال بولا جاتا ہے۔ شاہی خزانے سے ڈھال منگوائی گئی اور ڈھال وہ ایسی تھی جس کے بارے میں یہ چرچا تھا، یہ شہرت تھی کہ اس کو کوئی تلوار توڑ نہیں سکتی، کوئی تلوار اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، ایسی مضبوط ڈھال منگائی گئی۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک شخص اس کو لے کر کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص اس کو تھام کر کے اپنے ہاتھوں میں ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے جب اس ڈھال پر وار کیا تو ڈھال کے فرقچے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوہرام مچ گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، سارے دربار کے اندر ہلہ مچ گیا۔ ارے وہ مضبوط ڈھال جس کے بارے میں آج تک ہم یہ سنتے چلے آئے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے جو اس ڈھال کا بال بیٹا کر دے، اس ڈھال کو توڑ یا پھوڑ دے، اور اس ٹوٹی ہوئی تلوار نے اس ڈھال کے فرقچے اڑا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اندر بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ عجیب قسم کی مخلوق آ گئی ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کترنے لپٹی ہوئی تلوار ہے، مگر مضبوط ڈھال کے فرقچے اڑا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ انہیں واپس بھیجا جائے، یہ اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہاں تو اس کا پیشاب پہلے ہی خطا ہو رہا تھا بادشاہ کا، اسی لیے انہیں بلایا بھی گیا تھا۔ اگر پیشاب خطا نہ کرتا، پائجامہ خراب نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دنیا کا سپر طاقت ملک تھا۔ اس نے کہا جس حالت میں آنا چاہتی اجازت دو، اندر آنے دو، انہیں مت روکو۔ یہ حضرات اندر پہنچے، بطور تواضع کے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، دسترخوان سجایا گیا۔ جب اس طرح کا کوئی مہمان آتا ہے قاصد کی حیثیت سے، ایلچی کی حیثیت سے، تو اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور ہر آنے والے کی جو شریف الطبع انسان ہوتے ہیں یا سماج کے اندر کسی اہمیت کے حامل ہوتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر پر آنے والوں کا اعزاز اکرام کیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے، حذیفہ ابن یمان دسترخوان پر بیٹھے، کھانا چنا گیا، کھانا رکھا گیا، کھانا تناول کرنا شروع کیا تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ لقمہ اٹھایا، وہ منہ تک لے جانا چاہتے تھے، وہ لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تعلیم انہیں یاد آئی کہ میرے مصطفیٰ کا سبق یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے، ہمارے آقا کا انداز یہ ہے کہ اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اسے اٹھا کر کے کھا لیا جائے، اگر اس پر کچھ لگ گیا ہے اور اسے صاف کر کے اس کو استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے تو اس کو استعمال کے قابل بنایا جائے اور اسے استعمال کیا جائے، اس لیے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اور جو ہمارے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا ہے ہو سکتا ہے وہی برکت والا رزق ہو، وہی حصہ رزق والا برکت والا ہو، اور ہمارے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا، ہم نے اسے پھینک دیا تو ہم پورا کھانا کھا گئے، برکت سے محروم ہی رہی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس اللہ کے نبی کی تعلیم کو ذہن میں لے کر کے آئے اور آپ کو یہ پڑھایا ہوا سبق یاد آیا، آپ کی یہ ادا یاد آئی، تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھاؤ۔ میرے بھائیوں، آج اسی نبی کے غلاموں کا حال کیا ہے، اسی نبی کی امت کا حال کیا ہے؟ آج یہ امت مسلمہ جتنے کھانے کی درگتی کر رہی ہے اور جتنے رزق کو پیروں کے تلے روند رہی ہے، دنیا کے اندر اتنی رزق کی بے حرمتی کوئی قوم نہیں کر رہی ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی، اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، کھانے کا اکرام کرو، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کا احترام، اس کا اکرام اور اس کی قدر ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہر مخلوق اور بندے خدا کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔
میرے بھائیوں، ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، بیاہ شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں، الامان الحفیظ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کھانے والے انسان ہیں جانور ہیں، کھانے والے انسان ہیں جانور ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اولاً تو آج طریقہ کھانے کا ایسا رائج ہو چکا ہے کہ اس طریقے کو ہم اختیار کر کے سوچتے ہیں ہم تو اسٹینڈرڈ ہو گئے، ہم تو اونچی کوالٹی کے لوگ ہو گئے۔ ہاں، اونچی کوالٹی کے انسان نہیں، جانور بن گئے۔ اسٹینڈنگ کھانا ہوتا ہے نا، معاف کیجئے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میری اپنی عادت ہے، میں جو کہتا ہوں شریعت کی روشنی میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں۔ ہاں، تم اونچی کوالٹی کے جانور بنے ہو۔ ارے اپنے سماج کے اندر دیکھو، جانور ہمارے سماج میں گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ کوئی جانور، کوئی بھینس گائے آپ نے بیٹھ کر چارہ کھاتے ہوئے دیکھی ہے؟ کوئی بھینس، کوئی گائے بیٹھ کر چارہ نہیں کھاتے، کھڑے ہو کر کے چارہ کھاتی ہے۔ اور اگر کوئی گائے بھینس بیٹھ کر کے چارہ کھانے لگے تو مالک کو فکر ہو جاتا ہے کہ یہ گائے بھینس بیمار ہو گئی، اب اس کے علاج کی ضرورت ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر گائے بھینس جانور بیٹھ کر کے چارہ کھائے تو اس کو بیمار کہا جاتا ہے۔ آج انسانیت بیمار ہو گئی ہے، اس لیے انسان کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کے اندر فخر محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو اونچی کوالٹی کا ثابت کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ہماری شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ اور پھر جب کھانا کھایا جاتا ہے تو کتنا بڑا جانور پنے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پلیٹ ہاتھ میں لی، اس کے اندر کوئی چیز اتاری اور ہلکی سی چکھی پلیٹ الٹ دی، گٹر میں ڈال دی، وہاں وہ برتن رکھے ہوتے ان کے اندر پھینک دی۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں جتنا کھانا استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ ارے ایسے علاقوں کے اندر کھانے ضائع کرنے والوں، جبکہ پڑوس میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، بھوک سے سو رہے ہوں، بھوکے اپنے بچوں کو بہکا پھسلا کر کے سلا رہے ہوں، اور انہی کے قریب میں فنکشنوں میں کھانے کو اتنی بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہو، غذا کی اس طرح سے ناقدری کی جا رہی ہو، تو اللہ کا عذاب مسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ قہر الہی نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں آ جائیں۔ میرے بھائیوں، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام جب کھانے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کبھی ہاتھ دھونے یاد آتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھتے تو دسترخوان بچھوایا جاتا۔ دسترخوان کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور جب کھانا تناول فرماتے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا کرتے۔ میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں تو اختیار کرنے میں نہ جان لگتی ہے نہ مال لگتا ہے، مگر ہماری جہالت اور ہماری بے دینی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی عمل نہیں کر پاتے۔ اور میرے بھائیوں، آج تو اس کورونا وبا نے ہمارے دلوں کے اندر خوب اہمیت پیدا کر دی ہاتھ کے دھونے کی۔ اللہ کے نبی بتلائیں ہاتھ کو دھو کر کے رکھو، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، ہمارے کانوں پر جو نہیں رہیں گی۔ لیکن جھوٹوں نے کہا کہ کورونا ہے، اگر ہاتھ نہیں دھو گے بیمار ہو جاؤ گے۔ تو اب تھوڑا سا مال اگر آ گیا ہے تو اب باہر نکلتے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، اندر جاتے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، کہیں ٹیشو پیپر استعمال کر رہا ہے، کہیں صابن عمدہ سے عمدہ استعمال۔ ارے بے غیرت کہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر یہ کام کرتا تجھے ثواب ملتا، تجھے عافیت ملتی، سلامتی ملتی تجھے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو کر کے کھاؤ۔ ہاتھ دھو کے کھائیں گے نا انشاءاللہ؟ اور جب کھانے کا ارادہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کریں۔ بسم اللہ بھی پڑھیں گے یا گالی دے کے کھانا شروع کرو گے؟ ہاں، بہت سے چودھری صاحب کھانے کے شروع میں گالی بھی دیتے ہیں، ایسی ویسی، کھانا ایسا پکا دیا، ایسا رکھ دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، تو گالیوں سے ابتدا کر دیتے کھانے کی۔ نہیں، اللہ کے نام سے کھانے کی شروعات کریں، اور دسترخوان بچھا کر
جو بھی اللہ توفیق دے، عمدہ دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کپڑائی آپ بچھا لیں، اور جب کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، کوئی چاول ہو، کوئی لقمہ ہو، تو اسے یوں نہیں ضائع کر دو، بلکہ اسے اٹھا کر کے کھاؤ۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے اسی طریقے کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھائیں۔ قریب میں ایک شخص ہیں، کوہنی مار کر یوں کہتے حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی سپر طاقت کا دربار ہے، اگر تم نے یہاں نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو یوں کہیں گے نبی کا قسم کے آدمی ہے، یہ تو نیچے سے بھی اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اس لیے حذیفہ آج اس سنت کو چھوڑ دو، یہیں رہنے دو، پھر کبھی سنت کو زندہ کر لینا، لوگ تمہیں نبی کا سمجھیں گے، ان کی دلوں کے اندر کوئی اہمیت آپ کی نہیں ہوگی۔ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے بھائی پھر دیکھ لیں گے کبھی، موقع موافق نہیں ہے، مخالف ہے، دشمن کا دربار ہے، سپر طاقت کا دربار ہے۔ لیکن حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ سینہ تان کر اور سینہ چوڑا کر کے، اور لوگ تو شور مچاتے ہم 56 انچی کے ہیں، وہ حقیقت میں 56 انچی کے تو وہ تھے، خالی ہاتھ نکلتے تھے تو پیشاب نکل جایا کرتا تھا لوگوں کو۔ سینہ تان کر کہتے ہیں اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لقمہ اٹھایا، صاف کیا، اسے کھایا، اور پھر دیکھو اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنانے میں اللہ نے انہیں کہاں پہنچایا۔ یہ کھانے سے فارغ ہوئے، کسریٰ کا دربار لگا، یہ لوگ پہنچے بات چیت کرنے کے لیے، تو وہاں جب دربار لگا تو اس کا منظر دیکھا تو عجیب، بادشاہ سلامت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر سننے والا بیٹھا ہو تو کہنے والے بھی بیٹھے، سننے والا کھڑا ہو تو کہنے والے بھی کھڑے ہو کر کے بات کریں۔ وہاں صرف بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ درباری کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی باتیں کہہ رہے تھے۔ تو وہاں صحابی رسول نے کہا ہے بادشاہ اگر تجھے بیٹھنے کا شوق ہے تو ہمارے لیے بھی کرسی منگا، اور اگر ہمیں کھڑا کرنے کا شوق ہے تو بھی کرسی چھوڑ کھڑا ہو جا۔ جس حال میں تو ہوگا اسی حال میں ہم ہوں گے جب بات شروع کریں گے، اس سے پہلے بات نہیں شروع ہونے کی۔ اب دنیا کا سپر طاقت بادشاہ اور اس کے سامنے اس طرح سے بات کی جائے تو اسے برداشت ہو جائے گی؟ ایک چھوٹے سے حاکم اور سائنسداں اور پردھان اور چیئرمین کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو اس کا دیکھو پارا کہاں آسمان پہ چڑھتا ہے، اور وہ تو ساری دنیا کا سپر طاقت بادشاہ تھا۔ جب اس کے سامنے یہ بات صحابی رسول نے کہی کہ اگر تجھے بیٹھنے کا شوق ہے ہمارے لیے کرسی منگا، ہمیں کھڑا رکھنے کا شوق ہے تو بھی کرسی چھوڑ دے اور کھڑا ہو، جس حال میں تو ہوگا اسی حال میں ہم ہوں گے، بات شروع ہوگی۔ بادشاہ نے سوچا یہ تو ہماری توہین کرنے کے لیے آ گئے، اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ انہیں نکال دو یہاں سے، بھگا دو انہیں یہاں سے، اور بطور سزا کے ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے بھر کر کے رکھ دو تاکہ بطور سزا کے اس مٹی کو لاد کر یہاں سے جائے اور بوجھ مرتے ہوئے جائیں۔ صحابی رسول کے سروں پر بطور سزا کے مٹی کے ٹوکرے لا دیے گئے۔ صحابی رسول وہاں سے نکل رہے تھے، مٹی کے ٹوکرے سر پر تھے، کہنے لگے بادشاہ کی طرف مڑ کر، بادشاہ سلامت دیکھ رہا سر پہ کیا ہے؟ کہ مٹی ہے۔ کہنے لگے صاحب رسول دیکھ اپنی آنکھوں سے، اپنے ملک کی مٹی تو نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے، اپنے ملک کی مٹی تو نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اتنا سننا کا بادشاہ پھیلا گیا، کہاں پہ تباہ ہوں پرستا، کہنے لگا یہ تو بہت بری بات ہو گئی، میں نے خود اپنے ملک کی مٹی کے حوالے کر دی، اب اپنے لوگوں کو دوڑائے آ رہے ہیں، پکڑو ان سے مٹی چھینو،
लेकिन बहरहाल वो मिट्टी ले जाने में कामयाब हुए। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये जो मौके की मुखालफत के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनी जिंदगी में दाखिल किया करते थे। तारीख से पूछो अल्लाह ने इन्हें कैसी इज्जतें दी हैं, कैसी बुलंदियों से अल्लाह ने इन्हें नवाजा है। यही लोग जिनके पास हथियार अजीब थे, टूटे फूटे हथियार हुआ करते थे, मैंने कुचैले लिबास हुआ करते थे, मगर वो ईरान के भी फातेह बने और रूम के भी फातेह बने। सारी दुनिया के अंदर उन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया। मेरे भाइयों, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरबार ही ऐसा दिया है कि इसके अंदर तो जो जितना झुकेगा उतना उठेगा, जितना झुकेगा उतना उठेगा। असद मुल्तानी है, वो शेर कहा करते हैं, शायद शेर कुछ इस तरह से, मुझे सही तो याद नहीं, किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना, किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। जब तक तुम हंसे जाने से डरते रहोगे, जमाना तुम पे हंसता ही रहेगा। आज हम क्या सोचते हैं, अरे अल्लाह के अगर इस हुक्म को हमने पूरा कर लिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। अगर हमने सुन्नत को जिंदा कर दिया, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हम पर हंसेंगे। मेरे भाइयों, याद रखो, तुम अपना सब कुछ बदल डालो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जिंदगी से निकाल दो, गैर तुमसे फिर भी राजी होने वाला नहीं है, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। आज हम क्या सोचते, सेकुलर बनते हैं। सेकुलर का मतलब समझते हैं कि अपने दीन को छुपा लो, दीन पर न चलो, सेकुलर बनो। और होता क्या, फिर भी हमसे कोई राजी नहीं होता। और कुरान ने कहा है, वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद और नसारा तुमसे कभी भी राजी नहीं होंगे, चाहे तुम उनके जैसा लिबास पहन लो, उनके जैसी कटिंग करा लो, उनके जैसा चेहरा बना लो, उनके जैसा कल्चर इख्तियार कर लो, उनके जैसी तहजीब इख्तियार कर लो, उन जैसे अखलाक इख्तियार कर लो, नहीं नहीं, वो तुमसे राजी नहीं होंगे, हर चीज राजी नहीं। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम अपने दीन का सौदा करके, अपने ईमान को बेचकर, दीन को बेचकर काफिर मुर्तद न हो जाओ, उससे पहले तुमसे राजी होने वाले। और मेरे भाइयों, जब ईमान का सौदा हो जाएगा फिर बचा क्या, दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इस तरह के बेशुमार वाक़ियात हैं तो हमें ये सबक पेश करते हैं, ये पैगाम पेश करते हैं कि हर हाल में अल्लाह के नबी की पैरवी करनी चाहिए। मौका मुखालिफ हो या मुवाफिक हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा दीन हमसे जो मुतालबा करता है, हमारा दीन हमसे जो तकाज़ा करता है, उस तकाज़े को पूरा करने में आफियत है, राहत है, सुकून है, चैन है, और उसके खिलाफ करने में तबाही, बर्बादी, रुसवाई, जिल्लत और दार मज़ल्लत के अंदर गिरना है। किसी भी तरह से दुनिया और आखिरत में राहत हासिल होने वाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इसी का हमसे मुतालबा करता है, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी। अंदर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई भी इंसान कामिल ईमान वाला, पूरे ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसके जज्बात और उसकी तमन्नाएं मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक ना हो जाएं। मेरे भाइयों, जब तक हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा पहनना, हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी ब्याह शादियां, हमारी गमी, हमारी खुशी, हमारी तिजारत, हमारी सियासत, हमारी मुलाजमत, हमारी ज़राअत, हमारी घरेलू जिंदगी, हमारी बाहर की जिंदगी, जब तक ये सारी की सारी चीजें हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक नहीं हो जाती, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और जब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा, रुसवाई से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, जिल्लत से हमें नजात नहीं मिलेगी। आज हर एक आदमी जलील है, रुसवा है, लेकिन हमने तो इज्जत के मेयार अलग तय कर दिए हैं। बेहतरीन मकान का बन जाना इज्जत है, बेहतरीन तिजारत का हो जाना इज्जत है। नहीं मेरे भाई, जो इज्जत ये नहीं है। इज्जत वो है तो हमें दुनिया के अंदर सुर्ख रूई दिला
دلا دے، آخرت کے اندر سرخروئی کا سبب اور باعث بن جائے۔ وہ چیزیں عزت والی ہیں، وہ چیزیں بلندی والی ہیں، اور وہ عزت ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے نبی کے اداؤں کو اور آپ کے طریقوں کو اور آپ کی پیش کردہ تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ ہماری دنیا کے اندر بھی ہمیں راحت عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر کامیابی اللہ ہمارے لیے مقدر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے پیارے اور حبیب اور لاڈلے پیغمبر کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ جو ہم نے درود پاک کا وظیفہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے وظیفے کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیغمبر کی محبت ڈال دے، ایسی محبت پیدا کر دے جو محبت ہمیں آپ کے اتباع پر ابھار دے اور آپ کی اطاعت پر آمادہ کر دے۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔